اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ جو رب کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کے منصوبے سازشیں ہیں ساری کہ اس کو کب اور کہاں کیا دینا ہے۔ تم پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہا ہے وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو، پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے اور اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، نصیب بھی اور دل بھی، اور بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رکھتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ابن عمر نے کہا، میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی، ان کے بعد ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ بلا وجہ تعلق نہ توڑیں۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپسی اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت پڑے گی۔ مسکراہٹ صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو بھی کیجیے تمام کیجیے، چھوڑ دیجیے یا تھام لیجیے۔ تم رابطے کی بات کرتے ہو صاحب، دل سے اترے ہوئے لوگ ہمارے ہاں مر جایا کرتے ہیں۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔
بہت برا اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پہ، اس کی رحمت پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز اس کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا، جسے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دے گی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہاری آخری اور واحد مددگار ہے اللہ۔ بے شک زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جانتے ہیں درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ ایک کام کر لیں، کوئی چلے وظیفہ کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی ہی سنور جائے گی۔ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچانے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ وہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر ہی نہیں پاتے۔ ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور ان کا نتیجہ ویسا نہ نکلا جیسے ہم چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بس ہمیں یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں ہر اس چیز سے آزمایا جائے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہمارے معاملات کو اللہ اسی جانب پلٹ دے گا جہاں سے ہمارے پاس اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی میرا راستہ ہو، جو تیری رضا ہے وہی ہے، اور جو مجھے اس میں سکون بخشے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسا ہوگا۔ فکر کرنے میں تو تنہائی ضائع نہ کرو، اپنے توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ بے شک جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا،
جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر نہیں بھرتا، کیونکہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیان کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کرے کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر سے مرجھائی ہوئی کھیت پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا برا کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنے تمام تازگیوں اور آئینیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا، بلکہ اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں۔ ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر گئے تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کوئی بھی چھو کر جاتے، مگر ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں، تو وہی ہمارے بنجر کھیتوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں بھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی چاہے کتنی بھی دکھ کے بدل کیوں نہ چھپا جائے، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہماری توکل تو اس نور اور اجالے پر ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے۔ وہ ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا اور ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھام کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر وہ شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی ہو۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے ہو رکھو، چاہتے رکھو، لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، موضوع کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ تمہاری اور اللہ کے درمیان موجودہ ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میرے پسند سے راضی کیا ہے، تو میں بھی تجھے تیری پسند سے راضی کر دوں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوری تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں،
اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کو قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس پناہ گاہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ سجدہ سہو بھول جانے کا سجدہ ہے، یعنی اگر نماز میں آپ کو کسی حوالے سے شک ہو رہا ہے، کہ جیسے یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے کم رکعتیں پڑھی ہیں، یا یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ رکعتیں تو نہیں پڑھ لی، یا یہ شک ہوتا ہے کہ فلاں رکعت میں نے پوری نہیں کی، تو سجدہ سہو ان تمام شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اور نماز کو مکمل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ہم نے نماز میں گڑبڑ کر دی ہے، اور اکثر اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نماز کی کس رکعت پر تھے۔ تو جب ایسا ہو تب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو شک پڑے کہ آپ سے کوئی رکعت رہ گئی ہے، تو آپ یہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ جناب عطا بن یسار تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت پڑھے اور 2 سجدے کرے، جبکہ وہ بیٹھا ہوا سلام سے پہلے اگر اس کی یہ رکعت 5ویں ہوئی تو ان سجدوں کے ساتھ مل کر جفت ہو جائے گی، اور اگر 4تھی ہوئی تو یہ سجدہ شیطان کی رسوائی کا باعث ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالدین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں، اس نے صحیح کہا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اور پڑھائی، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کی، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنے اب تک کی زندگی میں کیا سیکھا، کیا تجربہ کیا، تو میں کہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملے کہ انسان کا جو اثاثہ بیچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، یہ دوست، یہ حتیٰ کہ عزیز و رشتہ دار سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی کا حاصل کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کو راضی کرنا اور اس خواہش سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔
اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا اور انہیں کا لیتا ہے جن کو اپنے دوست بنانا چاہتے ہو۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑتی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر اور کبھی خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو چیلنج کر لیا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سر تابع کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندھا بنا کر اللہ اس کے دل میں مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ ہم موت کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی موت پر آئے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے دل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان پر ذرا سا اثر نہیں ہوتا، گویا اپنی موت کا یقین ہے ہی نہیں۔ جسے یقین ہو اس کا عمل بتلاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور عنقریب کوچ کر جانے والا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے عمدہ اخلاق والے لوگ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ عمدہ اخلاق والے لوگ، کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لے سکتے ہیں لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بے شک اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ بے شک ایک دن نہ ایک دن سب نے مرنا تو ضرور ہے۔ دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے
آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک ہمارا یہ ایمان ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو، اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ مولانا رومی۔ انسان ایک لقمہ اٹھاتا ہے، گرم ہو تو ہاتھ بتلا دیتا ہے، رکھ دیا، منہ کے قریب لے گیا، ناک نے سونگھا، بدبودار ہوا تو چھوڑ دیا، منہ میں ڈالا، زبان نے چکھا، کڑوا ہوا تو نکال دیا، دانتوں نے چبایا، بہت زیادہ سخت ہوا تو نکال دیا۔ ایک لقمہ، صرف ایک ٹھیک لقمہ معدے تک پہنچانے کے لیے کتنی حفاظتی مراحل سے گزرتا ہے۔ کبھی سوچا یہ اللہ پاک کی انسان پہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی شکر ادا کیا ان نعمتوں کا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ میری عمر کا حاصل ان تین باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور آگے آئے گا۔ جس نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتے ہیں۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ کھانے میں احتیاط برتو کیونکہ یہ زہریلی گیس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک ایک 80 سالہ بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے 8 لاکھ روپے کا بل لے آیا۔ بل دیکھنے کے بعد بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا، آپ روئیے مت، میں اسے کم کر دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، یہ بل تو کم ہے
اگر آپ 10 لاکھ بھی ہوتا تو میں دینے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آنسو تو اس لیے آئے کہ جس رب نے 80 سال تک اس دل کی حفاظت کی، اس نے کوئی بل نہیں بھیجا۔ آپ نے صرف 3 گھنٹے کی حفاظت کی اور بل 8 لاکھ روپیہ۔ اے رب کریم، تو ہمارے کتنا خیال رکھتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہدایت کا معاملہ عطا فرما، آمین۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اس نے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کی جو اپنی دعاؤں پہ یقین رکھتے ہیں وہ آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسے مرضی سلوک کیا جائے، اور آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ نہیں یار، صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔